بے پردہ اور بے حیا ہو کر کے وہ لڑکی گھر سے نکلتی ہے. اور جو لڑکیاں کالجوں اور اسکولوں میں پڑھتی ہیں وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ پردہ وردہ تو یہ مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیوں کو سوٹ کرتا ہے, ہم تو اپ ٹو ڈیٹ ہیں, ہم تو ہائی فائی ہیں, ان کو اپنے سر پہ تو پٹا رکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. یاد رکھو میری پیاری بہنوں, میرے ماؤں بہنوں, یہ آپ کا پردہ یہ آپ کے ایمان کی علامت, آپ کے مسلمان ہونے کی علامت ہے. اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے, مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, اپنی آنکھوں کو پست رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں. یہاں تک کہا اللہ نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو. باپ سامنے ہے, بیٹا سامنے ہے, اپنا بھائی سامنے ہے, محرم رشتہ دار سامنے ہے, محرم کے سامنے بھی عورت اپنے دوپٹے کو سینے پر رکھے گی, گریبان پہ رکھے گی. اپنے محرم کے سامنے بھی عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے, اپنی زینت کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا. کیوں کہا اللہ کے نبی نے کہ جب کوئی لڑکا لڑکی, جب کوئی مرد و عورت اکیلے میں ملتے ہیں, لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان. جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. کیوں کہا؟ تاکہ زنا کے قریب بھی نہ جائے. اور آج کان کھول کے سن لو, یہ زنا کا بہت آسان راستہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے. یہ واٹس ایپ پر جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ جو فیس بک کے ذریعے انٹروڈکشن ہو رہا ہے, باپ معاف کیجئے گا, میں نے ایسے کیس بھی دیکھے ہیں. لڑکا مدرسے کا پڑھا ہوا عالم ہے, لڑکی مدرسے کی پڑھنے والی عالمہ ہے, ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں, مگر اس سوشل میڈیا نے ان کو بھی زنا کی گڈھے میں ڈال دیا ہے. شیطان تو عالم کے ساتھ بھی لگا ہے, شیطان تو عالمہ کے ساتھ بھی لگا ہے. خبردار, اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا اور ان کے گارجین سے بھی کہنا چاہوں گا, لڑکیاں اگر ابھی چھوٹی ہیں کیا ضرورت ہے ان کے ہاتھ میں مستقل ایک موبائل دینے کی. میں یہ نہیں کہتا لڑکیاں موبائل استعمال نہ کریں, ابھی بچی چھوٹی ہے, ابھی کلاس 8-9 میں پڑھ رہی ہے, اس کے ہاتھ میں اپنا پرسنل موبائل ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب لڑکیاں سمجھدار ہو جائیں, میچیور ہو جائیں, تب ان کو موبائل دیجئے اور اس نصیحت کے ساتھ موبائل دیجئے کہ یہ موبائل نہیں ہے, یہ دو دھاری تلوار ہے. اس تلوار سے تم اپنے آپ کو بھی قتل کر سکتی ہو, اپنی عزت کا جنازہ بھی اسی موبائل سے نکال سکتی ہو. اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, اگر آپ کو فیس بک پر آئی ڈی بنانے کا شوق ہے تو بناؤ. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ ہم فیس بک کا استعمال اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں, اس بات کی گارنٹی مجھے دے دیجئے کہ آپ کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کریں گے. شیطان کہاں سے ہمیں زنا کے راستے پہ لے کے جائے گا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے میرے ساتھیوں. مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے, دوسرا مسلمان لڑکا اس کے پرائیویٹ چیٹ باکس میں آتا ہے, السلام علیکم میری اسلامی بہن کیسی ہو تم. پہلے سلام سے بات شروع ہوتی ہے, اسلامی بہن کہہ کر کے بات شروع کرتا ہے, اور پھر ملاقاتیں اور باتیں اور لمبی چوڑی باتیں اور ایک دوسرے کا انٹروڈکشن, اور پھر شیطان کہاں لے کے پہنچا دیتا ہے, بدکاری اور زناکاری تک لے کے جا کے پہنچا دیتا ہے. اس لیے خبردار, سوشل میڈیا کے اس فتنے سے اپنے دامن کو بچاؤ. میں نے شروع میں جو تقریر کے پہلے ایک نظم پڑھی تھی, اس نظم میں بھی میں نے یہی پیغام دیا تھا. اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے, آج بے حیائی اس موبائل نے بہت پھیلا دیا ہے میرے ساتھ. آپ یقین نہیں کریں گے, چھوٹی چھوٹی بچیاں, کلاس 8 کلاس 9 میں پڑھنے والی بچیاں, آج جب وہ اسکولوں میں جاتی ہیں تو اب وہ بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہیں, دیندار گھر ہے, باپ نمازی ہے, بھائی نمازی ہے, ماں نمازی ہے, گھر میں دین کا ماحول ہے. لیکن جب اسکول میں جاتی ہیں تو وہاں دوسری لڑکی کہتی ہے, ارے تیرے کتنے بوائے فرینڈ ہیں. یہ بوائے فرینڈ بنانے کا کلچر, یہ گرل فرینڈ بنانے کا کلچر, یہ لڑکا لڑکیوں کا دوستی کرنے کا کلچر, پھر ملنے جلنے کا کلچر, یہ آج ہمارے سماج کو برباد کر رہا ہے, ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زنا کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے. آج آپ بڑے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پاکڑ تو ایک چھوٹا شہر ہے. آپ پاکڑ چلے جائیں, فرقہ چلے جائیں, مالدہ چلے جائیں, آپ مسلمانوں کی کسی بستی میں چلے جائیں, آج جو زنا کے اڈے ہیں, جو ہوٹلز ہیں, جو پارک ہیں, جو ریسٹورنٹس ہیں,
کوئی ایسا زنا کا اڈا نہیں ملے گا جہاں آپ کو کوئی برقع نشین لڑکی، برقع پوش لڑکی آپ کو نہ مل جائے۔ آج زنا کے ان اڈوں پر آپ کی برقع والی اسلامی بہنیں بھی پائی جا رہی ہیں، یہ پوری قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے ساتھ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ نبی اکرم کو خواب میں وہ منظر دکھایا گیا، آپ نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، جس تندور کے اندر کچھ مرد و عورت الٹے لٹکے پڑے ہیں اور نیچے سے آگ کے شعلے آتے ہیں اور ان کی شرمگاہوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب ان کی شرمگاہ میں وہ شعلے جاتے ہیں وہ چلانے لگتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا ہؤلاء الزنات والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں۔ بڑی دردناک سزا ہے زنا اور بدکاری کی، یہ چند لمحوں کی لذت آپ کی آخرت کو برباد کر دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ تیسرا بڑا گناہ ہے زناکاری کرنا، اس سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ اور آگے بڑھیے، وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیاج کھانا۔ بیاج کھانا آج کہیں بندھن لون کے نام سے، کہیں جو ہے عورتوں کو لون دینے کی اسکیم کے نام سے، الگ الگ طریقے سے سود اور بیاج کی کے طریقے ہمارے سماج میں چل رہے ہیں۔ کہیں ہیوی ڈیپوزٹ کے نام پہ، کہیں اپنے کھیت کو دوسرے کو پیسہ دے کر کے، بڑی رقم دے کے کھیت کو دے دیا گیا اور وہ کھیت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہم اس کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تمام شکلیں آپ اپنے علماء سے پوچھئے کون سی شکل سود ہے، کون سی شکل سود نہیں ہے۔ اگر سود ہے اور آپ سود کی رقم کھا رہے ہیں تو آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں میرے ساتھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ سود کھا کر کے آپ اپنے مال کی برکت کو ختم کر رہے ہیں میرے ساتھی۔ یہ سود بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا بھی بڑا گناہ ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ کبھی کسی یتیم کا مال مت کھاؤ۔ اگر آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور آپ کے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچے ہیں تو بے درد بے رحم نہ بن جاؤ اور یہ مت کہو شریعت کی دہائی دیتے ہوئے کہ ارے ان یتیموں کا کچھ نہیں بنتا، میرے باپ کی میراث میں تو میرا حق بنتا ہے، میرا بھائی تو مر گیا باپ کی زندگی میں، اس کا نہیں بنتا۔ ان یتیموں پر ترس کھاؤ اور اپنے باپ سے کہہ کر کے ان یتیموں کو بھی ان وصیت کا حق دلواؤ تاکہ وہ بچے جو ہے وہ یتیم بچے محروم نہ رہ جائیں۔ اور ایک دو باتیں اور بیان کر کے پھر ہم جلسے کے اصل مقصد کی طرف آئیں گے اور آپ سب سے اپیل کریں گے کہ آپ آئیے اور میرے ہاتھ پر آپ مسجد کے لیے جو چندہ ہے وہ دیتے ہوئے جائیں۔ میرے پاس اب وقت بالکل 20 منٹ کا وقت بچا ہے، ایک دو باتیں اور بیان کر کے ہم چندے کی طرف آتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی بات ہم کر رہے ہیں میرے ساتھی۔ کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر کے، وہ کان کھول کر کے سن لیں، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں 16ویں پارے میں جہاں اپنے نبیوں کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرو میرے ساتھیو، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آج مسجد کی تعمیر کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مسجد کیوں بنتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ کس کی طرف سے؟ اچھا دیکھیں میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا، یہ ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے یہ بسم اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبد الرقیب صاحب، اچھا عبد اللطیف صاحب،
یہ مولانا عبداللطیف صاحب نے کتنا ہے پیسہ؟ یہ 5000 روپیہ. اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے.